أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذي خلقكم من نفس واحدة، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما، اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سے مرد، ونساء، اور بہت سی عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں پر نگہبان ہے یا تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ انسان جو ہے، جتنے بھی انسان ہیں، تمام بنی آدم، وہ ایک ہی انسان کی اولاد ہے، تمام بنی آدم ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے سب کو پیدا کیا، اور پھر وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ٹھیک۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور پھر بہت سی عورتیں پیدا کی، اور جو پھر پھلتے پھولتے نسلیں چلتے چلتے مختلف قوم، قبیلے، نسلیں وجود میں آ گئیں۔ لیکن اگر پیچھے جا کر دیکھا جائے تو تمام نسلیں، تمام انسان، تمام ذاتیں، تمتھے جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہیں۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، یعنی جب تم نے اپنا حق طلب کرنا ہوتا ہے تو تم اللہ کا واسطہ دیتے ہو، خدا کا واسطہ دیتے ہو، خدا کے لیے، خدا کے واسطے جو ہے، اس طرح کا خدا کا واسطہ ڈال کر تم لوگوں سے اپنا حق وصول کرتے ہو۔ تو جیسے حق وصول کرنے میں اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنے حق وصول کرتے ہو، اسی طرح حقوق دینے میں بھی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ اللہ سے ڈرو، اور حقوق ایسے ہی ادا بھی کیا کرو۔ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق مانگتے ہو، اسی اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے تم لوگوں کے حقوق ادا بھی کیا کرو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے بھی حقوق کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، ان کے حق تلفی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے اوپر نگہبان ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو تم پر نگہبان ہے، تمہارے ہر عمل کو محفوظ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کریں گے، دریافت کریں گے۔ یہاں پر اسلام کے مطابق جو نظریہ تخلیق ہے وہ بیان ہوا ہے کہ تمام بنی آدم ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے، اور وہ جو پہلے انسان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جبکہ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں جو ایک دوسرا نظریہ اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ایولیوشن کا جو نظریہ ہے، ارتقاء کا نظریہ ہے، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے ارتقاء کر کے
موجودہ شکل میں پہنچا ہے، اور یہ سراسر کفر ہے، سراسر غلط ہے، اور جس کا کوئی حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں پڑھایا جاتا ہے، اسکولس میں پڑھایا جاتا ہے، سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور یوں بچوں کے ذہنوں کو تشویش زدہ کر دیا جاتا ہے، ان کے دل میں تشویش ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر بات کرتی ہے، حقائق کے اوپر بات کرتی ہے، تو لہٰذا حقیقت تو یہ ہے، اور پھر جب اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم کروایا جاتا ہے، پھر اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہی سچ ہے تو پھر قرآن پاک میں جو بات ہے وہ کیا ہے، ٹھیک؟ اور یہ جو ذہنی کشمکش ہوتی ہے، پھر آخر کار لوگوں کو انکار خدا کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے، بہت سے گھرانے ابھی محفوظ بھی ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ مغربی نظریات، مغربی تصورات ہمارے اسکول کالجز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں منتقل ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیم ہم انہیں دیتے نہیں ہیں، ٹھیک، صرف ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اس کے علاوہ ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ مغربی نظریات و تصورات مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، نرسری سے لے کر آگے تک مسلسل وہ انہی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں جو مغربی تصورات پر قائم ہیں، تو وہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں زیادہ راسخ ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو وہ حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے برعکس جو قرآن پاک میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں پھر وہ ان کو قبول نہیں ہوتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے سائنس کو فیکٹس مانا ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جی انسان پہلے بندر ہوتے تھے، بندروں کے بعد آہستہ آہستہ ایولیوشن ہوا اور یوں انسان وجود میں آ گیا، حالانکہ یہ بات نہ تو سائنسی طور پہ ثابت ہے اور نہ ہی قرآن کے مطابق ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ نا معاذ اللہ من ذالک پہلے جو ہے وہ بندروں کی قبیل سے تھے، پھر ان کا ارتقاء ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام شروع دن سے ہی انسان ہی تھے، اور انسان اپنی ابتدا ہی سے انسان ہی تھا، وہ کسی دوسری مخلوق سے ایوالو نہیں ہوا، اس کا ارتقاء نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن اسکولز میں اس کے برعکس نظریہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس لیے اس بات کی ضرورت والدین کو محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے، ان کو دین کے بارے میں معلوم ہونا کتنا ضروری ہے، اگر ہم اس سے غافل رہیں گے اور صرف اسکول میں داخل کر کے بے پرواہ ہو جائیں گے تو پھر ان کے ایمان کو بچانا بھی بہت مشکل ہوگا، ایمان کو بچانا بھی بہت مشکل ہوگا، کتنی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسی کتنے مثالیں آتی ہیں کہ جی کیا ہے جی بیٹا اسکول پڑھتا تھا، اب اس کو خدا کے بارے میں شک ہو گیا، مذہب اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، میرا اسلام کے اوپر اعتماد نہیں رہا، یقین نہیں رہا، میں اسلام کو سچا مذہب نہیں تسلیم کرتا ہوں۔ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہی بنی تھی کہ بچپن سے بچے کو اسلام سکھایا نہیں، اسلام کے بارے میں اسے پتہ نہیں، اور پھر جس ادارے اور اسکول میں بھیجا وہ اسلام سکھاتا نہیں، وہ تو دنیا داری سکھاتا ہے، اور وہ دنیا مغربی علوم سکھاتا ہے اور مغربی فنون سکھاتا ہے، مغربی تصور حیات کا دل دادا بناتا ہے، تو جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو اسلام کا تعارف کروایا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بالکل اجنبی اور مغائر ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، پھر کم از کم یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سے بیزار ہوتا ہے، دین بیزار ہو جاتا ہے، دین پہ عمل نہیں کرتا، کم از کم یہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حقائق کو، جن کو حقائق سمجھ رہا ہوتا ہے، اسلام سے مطابق نہیں پاتا، تو پھر اس کے دل میں اسلام کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اور پھر وہ اسلام کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کا، کیونکہ ایک اسلامی حکم کا انکار کر دیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک، اگر یہی مان لیا، باقی ساری باتیں مانتا رہے لیکن یہی تسلیم کر لے کہ نہیں قرآن پاک میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان پہلے جو ہے وہ بندر تھا، پھر ارتقاء ہوتے ہوتے جو ہے وہ انسان بنا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ آج کے دور میں بالخصوص اگر اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت چاہیے تو ان کو دینداروں کے ساتھ جوڑیں، ماں باپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اس کا احساس کریں، اگر نہ پھر دیر ہو جائے گی اور پھر بعد میں پھر بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک والدہ تھی، وہ رو رہی تھی کہ جی میرا بچہ جو ہے نا وہ پہلے بہت اچھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کے دل میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، طرح طرح کے سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو میں تو بڑی پریشان ہوں اس حوالے سے۔
تو یہ بہت سے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بہت سے لوگوں کے یہ حادثات ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پیش آئے ہیں اولاد کے حوالے سے۔ وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم بچوں کو دین کی تعلیم نہیں سکھاتے۔ صرف نماز کی تعلیم دے دینا، نماز پڑھا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین ایک جامع ایک چیز ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو جاننا، ان پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کل کے پرفتن دور کے اندر تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پہ قدم قدم پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو اور آپ کے جو ہے وہ عقیدے کو جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہماری فلموں ڈراموں کے ذریعے سے، ٹاک شوز کے ذریعے سے، ایسے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے ہیں، اور ایسی باتیں کریں گے کہ جن کو سن کر کے ہاں یار یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہوگی۔ ٹھیک، اور اس پر یقین کرنے والا اگر ناسمجھی میں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے اس کے اوپر یقین رکھ رہا ہے پھر تو وہ کفر ہے، سراسر کفر ہے، اور ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے اسکول بھی پڑھائیں، آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے بالکل اسکول پڑھائیں آپ، لیکن دین کی تعلیم سے کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتیں، اور دین کی تعلیم کا دائرہ صرف ناظرہ قرآن تک محدود نہ رکھیں۔ بنیادی اسلامی عقائد، بنیادی تعلیمات، سیرت کا تعارف، صحابہ کا تعارف، یہ ساری چیزیں اس کو پڑھائیں، یا تو خود پڑھائیں گھر میں اس کے ساتھ تو وقت بتائیں، خود پڑھیں، کوئی کتابیں پڑھیں، یا کسی عالم کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں۔ والد جو ہے وہ خود بھی علماء کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہو، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جاتا ہو، عالم دین سے رابطہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل ہو، کوئی سوال ہو، کسی قسم کی کوئی الجھن ہو، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ٹھیک، اور ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو اس کام کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اس کام کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے کاموں سے فرصت کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس چیز کو یہ اہمیت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر دل میں اہمیت ہوگی تو اس کے لیے وقت بھی نکلے گا، اور اگر اہمیت نہیں ہوگی تو پھر اس کو جب ثانوی ترجیحات پہ رکھیں گے تو پھر ثانوی ترجیحات کی چیزیں وہ انسان کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر بھی کی جائے اور ان کو دین کی بنیادی تعلیم دی جائے۔ وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دو تم یتیموں کو اموالہم ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور مت بدلو برے مال کو بالطیب پاکیزہ مال کے ساتھ، مت بدلو برے مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں یتیموں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یتیموں کو ان کا مال دو، اور پاکیزہ مال کو برے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یعنی جو تمہارا اپنا مال ہے جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے وہ تو حلال ہے، لیکن اگر تم یتیموں کا مال بھی مکس کر لو، آپس میں ملا لو، اور تم اپنے مال کے ضمن میں ان کا مال بھی کھانا شروع کر دو، تو گویا کہ تم نے اپنی حلال اور پاک کمائی کو برے کمائی سے تبدیل کر دیا، اس میں حرام بھی شامل ہو گیا۔ ایسا نہ کرو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ کیوں کہ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عرب معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ تقریباً وہی سلوک ہوتا تھا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یتیموں کے ساتھ سلوک روا رکھتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باپ فوت ہو جائے چچاؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یتیموں کو وراثت سے محروم کر دیں، ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیں، ان کے حقوق کے اوپر غصب کر لیں، ان کے حقوق غصب کر لیں۔ ٹھیک، ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں، ہر جگہ ایسا تو نہیں ہوتا لیکن ایسی مثالیں سننے میں مل جاتی ہیں کہ فلاں آدمی کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا، فلاں بچوں کا، تو بھائیوں نے جو ہے وہ اس کی بیوہ کو گھر سے نکال دیا، اور بچوں کو جو ہے نا وہ اب ان کے ساری زمینیں جائیداد ہڑپ کر لی ہیں، اور اب ان کے حقوق کے اوپر وہ غاصب بن کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہی صورتحال
कुफार मक्का की भी थी। उस वक़्त मक्का के अंदर, अरब के अंदर यतीमों के साथ भी यही सलूक रवा रखा जाता था। इसलिए कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बारहा यतीमों के माल के हवाले से खुसूसी ताकीद फरमाएगी कि यतीमों का ख्याल करो, यतीमों के हकूक गस्ब ना करो, यतीमों का माल ना खाओ। तो यहाँ पर भी उसी में से एक हुक्म दिया गया कि यतीमों का माल उनको दो और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, क्योंकि ये करना बहुत बड़ा जुल्म है। यतीम का माल खाना बहुत बड़ा जुल्म है। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू। वइन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो, अल्लाह तुक़सितू फ़िल यतामा, कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, फनकिहू, तो फिर निकाह कर लो, मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, मसना व सुलास व रुबा, दो दो तीन तीन चार चार। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, लेकिन अगर तुम्हें यह खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, बस तो फिर एक ही से करो, या उन औरतों से जिनके मालिक हैं तुम्हारे दाएं हाथ, यानी बांदियां, लौंडियां। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, ये इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफी ना करो। इस आयत में यतीमों के साथ जैसे माल के एतबार से उसने सलूक का था, ऐसे ही माशरती हुकूक के एतबार से भी उनको बराबरी का हक देने की बात की गई। होता यूं था कि लोग, यतीम जो होती थी, जो उसके जो है वो उनके होती थी, उसको उसके साथ निकाह करके उसको अपने पास रोक लेते थे, ताकि उसकी जायदाद बाहर ना जाए, किसी और के पास ना जाए, उसका जो माल दौलत है वो वापस अपने पास ही आ जाए। वो यतीम थी, तो या तो अगर खुद उसे शादी करना मुमकिन होती थी, वो खुद कर लेते थे। जैसे चचा का बेटा हो और उसके पास जो है वो उसकी चचा की बेटी यतीमी की सूरत में आए, तो वो खुद उससे शादी कर लेता था, या चचा अपने बेटे से उसकी शादी करवा लेते। नहीं, किसी तरीके से उसको शादी के बंधन में बांध कर अपने पास रोक लेना, और फिर उनके हुकूक भी अदा न करना, क्योंकि उनका कोई मुतालबा करने वाला तो होता नहीं था, बाप कोई उनका हो, पीछे कोई उनकी बात आवाज उठाने वाला हो, तो वो खुद उनके सरपरस्त होते थे। और खुद फिर जब वो खुद सरपरस्त होते थे, फिर जब वो शादी के बंधन में उनको बांध लेते थे, तो फिर उनको जो है ना वो दौलत की वजह से सिर्फ उनके साथ निकाह कर लेते थे, और उनको उनके बराबर जो उनके मुसावी जो हुकूक होते थे वो उनको अदा नहीं करते थे। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि वैन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, कि अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ निकाह करके उनके साथ इंसाफ नहीं कर सको। पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें उनसे निकाह करना है तो फिर इंसाफ करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता हो कि नहीं, हम इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुम उनसे निकाह ना करो, और उनके अलावा दूसरी औरतों से निकाह कर लो, जो दो दो तीन तीन जो तुम्हें अच्छी लगे, और दो दो निकाह कर लो, तीन तीन निकाह कर लो, या चार निकाह कर लो। चार निकाह ज्यादा से ज्यादा तुम कर सकते हो, लेकिन यतीम औरतों के साथ फिर निकाह ना करो अगर तुम उनके साथ इंसाफ ना कर सको। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर यतीम के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ निकाह करना है तो वहां पे ना इंसाफी कर सकते हैं। ठीक है, ना इंसाफी तो वहां पर भी हो सकती है, लेकिन वहां पे चांसेस जरा कम होते हैं, क्योंकि जब आप किसी और ऐसी औरत से शादी करते हैं जिसका बाप और जिसके दूसरे औलिया सरपरस्त जिंदा होते हैं, तो आप उसके साथ नाइंसाफी करते हुए डरते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने इसके साथ कोई ऊंच नीच की तो इसके भाई या इसके वालिद मेरे से आके पूछेंगे, मेरे से मुतालबा करेंगे। तो जो बेचारी यतीम होती है उसका तो कोई वाली वारिस ही नहीं होता, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं होता, वो खुद सरपरस्त ही उसका वारिस होता है। तो वो खुद ही अगर जालिम बन जाएगा, तो फिर उसको कौन कोई पूछेगा, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा। तो चूंकि वहां पे चांसेस जरा कम होते हैं दूसरी औरतों के मुकाबले, दूसरी औरतों के अंदर, इसलिए फरमाया कि चूंकि इंसान है, नफ्सियात ऐसी कि यतीम के साथ अगर शादी कर भी ले, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि इसके साथ कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो फिर उसका जुल्म करने का इम्कान बढ़ सकता है, ना इंसाफी करने का इम्कान बढ़ सकता है। लिहाजा इस इम्कान की वजह से मना कर दिया गया कि तुम उनसे शादी ना करो, कहीं और शादी करो, वहां पे इम्कान कम हो जाएगा, लेकिन खत्म फिर भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, कि अगर तुम
बाहर किसी और से शादी करो और एक से ज्यादा करो और तुम उनके दरमियान में इंसाफ ना कर सको, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, बस अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम दो से ज्यादा करने एक से ज्यादा करने की सूरत में इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, तो फिर एक ही लड़के एक ही औरत से शादी करो, एक ही शादी करो, या फिर जो तुम्हारी जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं, यानी लोनिया, जिनसे तुम अल्लाह ताला ने इस जो है वो जो इजाजत दी हुई है उसके मुताबिक तुम उनसे जिनसे ताल्लुक कायम करो। ज़ालिका अल्लाह ताउलू, ये काम ज्यादा मुनासिब है कि इस तरह तुम जुल्म नहीं करोगे, इस तरह तुम नाइंसाफी नहीं करोगे। आयत में जहाँ पर मर्द को दो या दो से ज्यादा शादियों की इजाजत दी गई है तो वो मशरूत तरीके से दी गई है। ठीक है, ये नहीं है कि बस दो शादियां करनी है तो बस एक के बाद दूसरी को बिल्कुल ही छोड़ देना, जैसे अगली आगे 5वें पारे के आखिर में आएगा कि तुम उसको फतदरूहा कल मुअल्लका, कि उसको ऐसे छोड़ दो जैसे दरमियान में लटकी हुई, कि ना तो तुम उसको तलाक देते हो कहीं और शादी कर ले और हंसी खुशी रहे, ना ही तुम उसके बराबर के हुकूक अदा करते हो और दूसरी की तरफ बिल्कुल पूरी तरह माइल हो गए, फला तमीलु कुल्लुल मैल, दूसरी तरफ बिल्कुल माइल हो गए और हर वक्त उसी के साथ, हर वक्त उसी की तरफ ध्यान तवज्जो, उसके सारे हुकूक पूरे कर रहे हो, पहली वाली को तुमने बिल्कुल फरामोश करके रख दिया है, तो ये काम गलत है, ये काम करना सही नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसी सूरत में दूसरी निकाह करने की गुंजाइश नहीं है, फिर फवाहिदतन, फिर एक ही शादी करनी चाहिए। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं जुल्मन, जुल्म के तरीके से, जालिमाना तरीके से जुल्म करते हुए, इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, सिवाय इसके नहीं कि वो तो अपने पेटों में जहन्नुम की आग खा रहे हैं, और सयस्लौना सईरा, और अन करीब वो दहकती आग में दाखिल होंगे। यहाँ पर पहले तो सिर्फ मना फरमाया कि वो बहुत बड़ा गुनाह है और यतीमों का माल ना खाओ, और यहाँ पर यतीमों का माल खाने के ऊपर वईद भी बता दी कि जो यतीमों का माल खाते हैं वो गोया कि अपने पेटों में आग भर रहे हैं, वो माल नहीं खा रहे, रिस्क नहीं खा रहे, बल्कि आग खा रहे हैं, कल क़यामत को वो जहन्नुम में दाखिल होंगे, इस यतीम का माल खाने की वजह से कल क़यामत के दिन वो जहन्नुम में जलेंगे, जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो लिहाजा यतीम का माल, किसी दूसरे का हक, किसी दूसरे का हक खाना, किसी दूसरे का माल ना हक तरीके से खाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और यतीम को खाने के ऊपर जो अल्लाह, यतीम का माल ना हक तरीके से खाने पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये वईद बयान फरमाई कि जो ऐसा करते हैं तो वो जहन्नुम की आग खा रहे हैं और वो जहन्नुम में दाखिल होंगे। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये एक पूरा रुकू है, इस पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने मीरास के अहकाम बयान किए हैं। ठीक, तो वो यहाँ पे तो मैं नहीं बयान कर सकता तफसील के साथ, तो ना तो उसकी ज़रूरत है और ना ही वो मतलब आपको वहाँ सही तरह से वो याद हो सकेंगे। सिर्फ यहाँ पे बताना ये मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के अंदर औरतों का हिस्सा भी मुकर्रर किया, अगर ना इससे पहले अरब माशरे में जो है वो मीरास के अंदर औरतों को शामिल नहीं किया जाता था, मीरास जो होती थी वो सारे मर्दों में तकसीम हो जाती थी और कोई कायदा कानून नहीं था इसके बारे में। ठीक, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रिश्तेदार को जिसका हक मुतय्यन फरमाया, अल्लाह ताला ने उसका हक रखा और बता दिया कि किसको किस सूरत में कितना मिलेगा। आयत मीरास, इनमें अल्लाह ताला ने वारिसीन के हुकूक को मुतय्यन फरमा दिया और ये भी फरमा दिया कि ये जो मुतय्यन किए गए हैं, ला तदरूनहुम अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, कि तुम दर्जा बंदी मुतय्यन नहीं कर सकते हो, तुम रिश्तेदारों के दरमियान बाहमी खुद अपने एतबार से कोई दर्जा बंदी मुतय्यन करना चाहो तो तुम मुतय्यन नहीं कर सकते हो। ठीक है, लिहाजा अल्लाह ताला ने दर्जा बंदी मुतय्यन कर दी है कि बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ बाप को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, बच्चों को कितना मिलेगा। ठीक है,
اور یہ شوہر کو کتنا ملے گا، اور یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، اور اس رکوع میں قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ میراث کے جو احکام ہیں وہ بیان کر دیے گئے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ میراث کے اندر مساوات نہیں رکھی گئی، عورت کو مرد سے کم حصہ دیا گیا، یعنی بیٹا اگر ہو تو اس کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی اگر ہو تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس جو فیمنزم ہے، جو ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں جو مغربی حقوق کو چاہتی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو یہ کہتی نہیں ہے کہ ہمیں مغربی حقوق چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اسلام کا انکار کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں اور کلمہ بھی پڑھتی ہیں، سب کچھ، لیکن جب بات آتی ہے تسلیم کی، ایمان لانے کی، قبول کرنے کی، تو وہ ایمان لانے سے انکار کرتی ہیں۔ وہ مطلب اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے حصوں کے درمیان میں جو یہ تفریق ہے یہ ہونی چاہیے، وہ کہتی ہیں اس کو نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، عورت اور مرد دونوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے، جیسا کہ یورپ میں عملی طور پر رائج کیا کہ وہاں پہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح گواہی کے معاملے کو لے کر کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، کہ ایک عورت کی جو ایک مرد اور 2 عورتیں، یہ گواہی برابر ہوتی ہے، 2 عورتوں کی مل کر ایک مرد کے برابر گواہی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ قبول نہیں کرتی، یعنی مرد اور عورت کے درمیان میں جو احکامات کی جو تقسیم ہے کہ جس میں مردوں کو فائق رکھا گیا ہے، عورتوں کو کم رکھا گیا، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اصل میں اس اصولی بات اس میں یہ ہے کہ حقوق کس کو کیا ملیں گے یہ انسان خود طے نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس انسان کو کس مقام پر کون سا حق ملے گا، کون سا حق نہیں ملے گا، یہ کوئی بھی انسان خود طے نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ رب العزت طے کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اصولی تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے مردوں کو 2 گنا دیا ہے اور عورت کو اگر 1 گنا دیا ہے، تو ایک مسلمان کا کام اس پر سوال اٹھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقوق متعین کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن علماء نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ اگر مرد کو 2 گنا دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اگرچہ قرآن پاک میں یہ بیان نہیں ہوئی، لیکن علماء نے اس کی حکمت متعین کی ہے، بتائی ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرد میں اسلام میں معاش کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، ٹھیک، کمانا اور خرچہ کرنا یہ مرد کے اوپر ہے، ٹھیک۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری سے سبکدوش کیا ہے، اس کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا کہ وہ کام کرے، جائے، کما کر لائے اور بچوں کو کھلائے، بچوں کو پالے۔ مرد جو ہے وہ خود کے لیے بھی کمائے گا، خود بھی کھائے گا زندہ رہنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی مشقت بھی برداشت کرے گا، ماں باپ کی مشقت بھی برداشت کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے زیر کفالت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرد جو ہے وہ ان کی معونت برداشت کرتا ہے، ان کی مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری سے سبکدوش کیا، اور عام طور پہ والد کے ساتھ جو ہے اس کی دولت میں، اس کی کمائی میں جو بیٹے ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اس طرح کہ وہ اس کی دولت میں، اس کی پیدائش میں اس کے معاون بنتے ہیں۔ باپ کا کاروبار ہو، بیٹے باپ کے ساتھ مل کر اس کے کاروبار کو چلاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور گھر کے کام کاج میں گھر کی جو جائیداد ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، عام طور پہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ عام طور پہ بیٹیاں گھروں پہ رہتی ہیں، گھروں پہ کام کرتی ہیں، اور اگر نہیں کرتی ہیں تو یہ اصلاً اصول کے خلاف ہے۔ جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں بغیر کسی وجہ کے، شوقیہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اصلاً یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے کہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، عورت کو گھر پہ رہ کر گھر کے کام کاج، گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، اور اسلام کی طرف سے اس کی یہی اصل ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ایک کام ہے، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کام صرف اس کو سمجھا جاتا ہے جس سے پیسے ملتے ہوں، اور جس چیز سے پیسے نہ ملتے ہوں اس کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ ابھی عورت گھر میں اگر شوہر کو کھانا گرم کر کے دے، ان کے کپڑے دھو کر دے، تو یہ عورت جو ہے نا وہ دقیانوس ہے اور جاہل ہے، گنوار ہے، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہی عورت اگر ایئر ہوسٹس بن کے جو ہے وہ جہاز میں لوگوں کو کھانا سرو کرے، بس کے اندر لوگوں کو کھانا سرو کرے، ہوٹل میں لوگوں کو کھانا سرو کرے، تو یہ پڑھی لکھی، ایجوکیٹڈ اور اسٹرانگ لیڈی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اس کو کام کرنے کے پیسے نہیں ملتے تھے، اب اس کو پیسے ملتے ہیں، اور اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اب یہ مرد کے اوپر انحصار نہیں کرے گی،
ٹھیک، اب یہ خود کفیل ہو گئی ہے، اب اس کو مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ رشتے سے توڑنا، وہ جماعت سے توڑنا، اجتماعیت سے توڑنا، خاندان سے توڑنا، یہ مغرب کا مقصد ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں رہتے ہوئے گھر داری کرنی چاہیے، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، کہ بچوں کی تربیت کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت گھر میں اس کو رہ کر سکھائے، اچھی چیزیں سکھائے، بری باتوں سے ان کو روکے، اور یہ گھر کے کام کاج جتنے ہیں یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کام ہے۔ اور مرد کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اس کو کروانا چاہیے کہ عورت اگر گھر میں بیٹھی ہے تو وہ فارغ نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مل جل کر ہی ہے معاشرہ جو ہے وہ اس طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم یوں ہی ہے کہ عورت گھر پر رہے گی اور مرد جو ہے وہ باہر جا کر کمائی کرے گا، ٹھیک۔ تو اس کی کمائی کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے یہ عمل دخل ہوتا ہے باپ کی دولت کے اندر یا اس کے اندر، تو اس وجہ سے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے، چونکہ اور دوسری بات یہ کہ اس نے چونکہ اس کے اوپر مشقت بھی زیادہ ہے، عورت نے اپنے جو ہے وہ بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، ماں باپ کو بھی اگر ہو تو ان کا بھی اٹھانا ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی عام طور پہ بڑے بھائی کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، تو ان سب کی معاونت وہ خود اٹھاتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ اس کی مشقت بھی زیادہ ہے اس لیے اس کا حصہ بھی زیادہ ہے۔ عورت نے اگر اس کو ملے گا بھی آدھا حصہ بھی مل جائے تو اس نے آگے کسی اور پہ کون سا خرچ کرنا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اخلاق اصولی طور پہ وہ کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے، کسی دوسرے کو خرچہ دینے کی، ٹھیک ہے، کہ وہ خرچہ دے، وہ جو اس کو جو ملے گا وہ سارے کا سارا اس کا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اپنی ذات کے لیے، ہاں اپنی مرضی سے اگر وہ کسی اور پہ خرچ کرتی ہے، کسی کو دیتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اگر نہ اصولی طور پر اس کو پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھائے یا اپنے شوہر کا خرچہ اٹھائے یا اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھائے یا اپنے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھائے، اصولاً وہ اس بات کی پابند نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ معاشی اعتبار سے دونوں کی حالات جو ہیں وہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی معاشی ذمہ داریوں میں فرق ہے، اس وجہ سے ان کو معاشی طور پہ جو ملنے والا حصہ ہے اس میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ حکمت ایک بیان کی گئی ہے، لیکن اصلاً تو ہمارے لیے یہی ہے کہ جب اللہ نے کوئی بات فیصلہ کر دی، اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ عورتوں کو، ماں کو جو ہے وہ حق زیادہ دیا، باپ کو کم دیا، تو باپ کیا کہے کہ جی میں اب اس بات کے خلاف ہو جاؤں کہ اللہ نے عورت کا حق کیوں رکھا مقدم، کہ پوچھا گیا کہ یا اللہ یا رسول اللہ کہ میری جو ہے وہ بھلائی کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ، فرمایا اس کے بعد، فرمایا تمہاری والدہ، فرمایا کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا کہ تمہارے والد، ٹھیک ہے، یعنی پہلے تین حقوق والدہ کے متعین کیے، پھر والد کے متعین کیے۔ تو اب کیا مرد یہ جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی بھی کیوں ہمارے ساتھ نا انصافی کیوں کی گئی، ماں کو کیوں حق مقدم دیا گیا، ماں کا رتبہ کیوں بلند کیا گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو حقوق اللہ نے جہاں پر جس طرح متعین کر دیے ہم ان کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ ان چیزوں کو صنفی تناظر میں دیکھنا ہی غلط ہے۔ اسلام میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ صنف کے اعتبار سے نہیں دیے گئے بلکہ وہ رشتوں کے اعتبار سے دیے گئے۔ اسلام میں حقوق کی تقسیم مرد اور عورت کی بنیاد پر نہیں ہے، باپ بیٹا بہن بھائی ماں، یہ ان بنیادوں پر ہے، رشتوں کی بنیاد پر ہے۔ یہ تو مغرب ہے کہ جس نے ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے مرد اور عورت کے درمیان میں، جس کو فیمنزم کہتے ہیں، کہ عورت جو ہے وہ مرد کو ہر صورت میں اپنا دشمن دیکھتی ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، وہ ان تینوں رشتوں کو اپنا دشمن تصور کرتی ہے۔ جو فیمنزم کی تحریک ہے وہ یہی کہتی ہے کہ مرد چاہے کسی بھی شکل میں ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، وہ باپ ہو، وہ ظالم ہے، وہ مرد ہے، مرد ہے چاہے باپ ہو، حالانکہ باپ کتنی مشقت اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، کتنے لاڈ اٹھاتا ہے ان کے، لیکن ان کو وہ نہیں نظر آتا، ان کو وہی لگتا ہے کہ نہیں بس باپ ہے، وہ عورت کا استحصال کرتا ہے، بیٹی کا استحصال کرتا ہے، بیوی کا استحصال کرتا ہے، وہ عورت کا دشمن ہے۔ یہ باقاعدہ مرد اور عورت کی دشمنی کا تصور پروان چڑھایا جاتا ہے، یورپ میں بھی اس کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت کا دشمن ہی دشمن ہے، تو عورت کو جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے خود جد و جہد کرنی ہوگی اور اس کو اپنے حقوق خود حاصل کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے اوپر جو ہے وہ منحصر نہ ہو، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اگر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے حق حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ معاشی طور پہ خود کفیل ہوگی، خود اپنا کمائے گی، خود کھائے گی، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی،
تو پھر کوئی مرد اس کا استحصال نہیں کر سکتا. اور جب عورت میں یہ خود سری آتی ہے تو پھر رشتہ رشتہ نبھانا، قربانی دینا، جو رشتے نبھانے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے. بغیر قربانی کے رشتے نہیں نبھتے، خاندان نہیں چلتا. باپ کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، ماں کو قربانی دینی پڑتی ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی درجے میں قربانی دینی پڑتی ہے. باپ کو کیا پڑی ہے بھائی، دن جب باہر جائے، گرمی سردی میں باہر جائے، بیماری مشقت میں باہر جائے، اپنے باس کی جھڑکیاں سنے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. تو یہ قربانی وہ اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے. اور پھر اگر وہ اولاد سے یوں کہے کہ تم نے میری بات مان کر چلنا ہے، میری بات کے خلاف کچھ نہیں کرنا، اور اولاد یوں کہے کہ جی میں کیوں مانوں، یعنی جب اس کی قربانی دینے کی بات ہے تو وہ قربانی دینے سے انکار کرے، تو ایسے رشتے تو نہیں چلتے، اور نہ ہی ایسے خاندان چلتے. تو خاندان چلانے کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے، رشتے نبھانے کے لیے قربانی اور یہ چیزیں سیکریفائس کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر رشتے نہیں چل سکتے. اور جب خود غرضی آ جاتی ہے کہ نہیں میں اہم ہوں، میری ترجیحات، میری خواہشات یہ سب سے زیادہ مقدم ہے، تو پھر خاندان کا جو ہوتا ہے وہ سارا شرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے. تو یوں مرد اور عورت کو آپس میں دشمن بنا کر یوں بات کرنا، اور پھر اسی دشمنی کے تصور سے اسلامی احکامات کو بھی دیکھنا کہ دیکھو جی یہ عورت کا استحصال ہو گیا، عورت پہ ظلم ہو گیا، مرد کو جو ہے وہ 2 گنا دے دیا، عورت کو 1 گنا دے دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر یہ میں والی باتیں، خود غرضی والی باتیں ہوتی ہیں. اور مرد اور عورت کو آپس کے ہر رشتے کو اس کو دشمن بنا کر پیش کرنا، یہ اسلام اس کا کہتا ہی نہیں ہے. یہ تو مغرب کا نعرہ ہے کہ جس نے عورت کو اور مرد کو دشمن بنا دیا آپس میں. اور یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اب عام کی جا رہی ہے. 8 مارچ اگلا مہینہ باقاعدہ عورت مارچ کے نام سے ہمارے ملک میں اس نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے. ٹھیک. اور عورتوں کو اس چیز میں مبتلا کیا جا رہا ہے. عورتیں اس احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہیں، واقعتاً شکار ہو رہی ہیں. ان کو واقعی یہ لگتا ہے کہ مرد ظالم ہوتے ہیں، وہ عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، اور ہر صورت میں ہی استحصال کرتے ہیں. باپ ہوتا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنے احکام چلاتا ہے، بیٹی کو پابند کرتا ہے. بھائی ہوتا ہے وہ عورت کو پابند کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ سوچ. اور کچھ غلطی اس میں ہمارے معاشرے کی بھی ہے کہ ہم واقعتاً یہ تفریق کرتے ہیں کہ ہم بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں ہر بات میں، بیٹی کی غلطیوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بیٹی کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. بیٹا اگر باہر غلط کام کرے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، لڑکا ہے. لیکن اگر لڑکی کوئی غلط کام کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ غلط تو دونوں کے لیے. بطور ماں باپ جیسے بیٹی کی عزت، عفت، پاک دامنی اہم ہے، ایسی بیٹے کی بھی عزت، عفت، پاک دامنی اہم ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کی تو عزت ہے لیکن مرد جو ہے وہ جو مرضی کرتا رہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. زنا دونوں کے لیے ایک ایسے ہی ہے، غیر محرم سے تعلقات دونوں کے لیے ایک جیسا حکم رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر لڑکی لڑکے سے بات کرتی ہے تو لڑکی کے اوپر تو بہت سختیاں ہوں، اور اگر لڑکا کوئی بات کرتا ہے چلو کوئی نہیں، خیر ہے، لڑکے ہیں ایسے کرتے ہی ہیں. بھائی کیوں کرتے ہیں؟ شریعت کے خلاف ہے، وہ حرام ہے، مرد کے لیے بھی ہے. اب یہ جی چیز ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسلامی نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بدعملی ہے، لیکن لوگ اس کو اسلام سے ریلیٹ کر کے اور اس کو اسلام کے خلاف کر کے وہ پھر ایک دشمن جو ہے وہ اس کا زہر جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں کہ دیکھو جی مرد اور عورت کے درمیان میں تفریق کی جاتی ہے، ماں باپ عورتوں مردوں اور عورت کے درمیان میں تفریق کرتے ہیں. حالانکہ اسلام ایسے اس چیز کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا، کسی خاص طور پہ گناہوں کے معاملے میں اور حقوق کے معاملے میں بھی. ٹھیک. بطور ماں باپ کے لیے اولاد کے طور پہ سب برابر ہیں. دونوں کو برابر کا کھانا پینا، برابر کی ان کی استعمال کی، ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا یہ شریعت نے ضروری کرا دیا. حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا مال بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ وراثت میں تو شرعی طور پہ حقوق متعین کر دیے گئے نا کہ بیٹے کو 2 گنا ملے گا اور بیٹی کو 1 گنا ملے گا. تو یہ تو وراثت کی صورت میں جب والد جو ہے وہ فوت ہو جائے. لیکن اگر اپنی زندگی میں وہ اپنی اولاد کے درمیان میں وراثت کو تقسیم کرے تو پھر وہ وراثت نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے. اپنے باپ اپنے بیٹوں کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. نام بے شک وہ وراثت کا دیتا رہے لیکن ہوتا وہ گفٹ ہی ہے. تو اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے درمیان میں برابری کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ مرد کو بھی اتنا ہی دے جتنا عورت کو دے، دونوں کو برابر حصہ دے. یہ سب بیٹے بیٹیوں کو برابر میں اس کو تقسیم کی. کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت کے لیے اور اس کے دوسرے معاملات کے لیے، نفقے کے لیے باپ کی پر ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان میں برابری قائم کرے. ٹھیک ہے. تو
اس لیے مطلب یہ جو جو ہمارے معاشرے میں بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان میں جو عام طور پہ تفریق کی جاتی ہے اس معاملے میں، یہ چیز بھی ایک غلط رجحان کو جو ہے وہ فروغ دینے میں جو ہے وہ اس کے مددگار بن جاتی ہے، اور ایک غلط چیز کی مددگار بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کے درمیان میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی امتیاز نہیں کرنا چاہیے اولاد کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہے تو اس کو ذرا سختی سے رکھنا ہے، اس کے اوپر زیادہ پابندیاں لگانی ہے، بیٹا ہے تو اس کو کیا ہے چلو کوئی نہیں، خیر ہے بیٹا ہے کوئی بات نہیں، لڑکا ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں، کیونکہ یہ چیز پھر لڑکی کے اندر اس چیز کو احساس کو پیدا کرے گی شاید میں واقعی کوئی غلام ہوں اور میں واقعی کوئی قیدی ہوں اور میرے لیے ساری چیزیں ہیں، ساری پابندیاں میرے لیے ہیں اور مردوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کیونکہ وہ مرد ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ کے کام تو سب کے لیے برابر ہے، اگر لڑکی کے لیے غلط ہے تو لڑکے کے لیے بھی غلط ہے، ٹھیک؟ حتیٰ کہ ہمارے یہاں پہ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مائیں ہوتی ہیں اچھی اچھی بوٹیاں اپنے بیٹوں کے سامنے رکھتی ہیں اور بیٹیوں کہتی ہیں چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، تم رہنے دو، تم نہ بھی کھاؤ تو خیر، یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی کہ اولاد کے درمیان میں کسی قسم کا ان کے درمیان میں یہ چیز احساس نہ پیدا ہو کہ میرا جو فلاں جو بھائی ہے یا بہن ہے وہ میرے ماں باپ کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی پوچھ ہوگی۔ اولاد کے درمیان میں اگر برابری نہ کی کسی ایک کو، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو یہ چیز ہدیہ کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیا تم نے باقیوں کو بھی ہدیہ کی ہے؟ ٹھیک، یعنی پوچھا ان سے کہ کیا باقیوں کو بھی ہدیہ کی ہے، یہ تو نہیں کہ بس ایک کو کر دیا اور باقیوں کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ برابری کرنی چاہیے اولاد کے درمیان میں، محبت کے اندر، عطا کے اندر۔ ہاں اگر کسی ایک بیٹے سے قلبی محبت زیادہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نوازنے میں یا اور چیز میں سب کے درمیان میں اس کو برابری کرنی چاہیے۔ بہرحال یہاں سے ایک بات جو ہے میراث کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے عدم مساوات کی اور مرد عورت کے درمیان میں، تو اس سے جو بات چلی تو زیادہ بات طویل ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں مرد اور عورت کی تقسیم نہیں ہے، اسلام میں رشتوں کی تقسیم ہے، اور کون سا رشتہ کس حقوق کا اور کن ذمہ داریوں کا جو ہے وہ اس کو کیا حقوق ملیں گے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اللہ رب العزت نے اس طرح سے متعین فرمائی ہیں۔ ان کو مرد اور عورت کے تناظر میں دیکھنا یہ مغربی نقطۂ نظر ہے، یہ اسلامی نقطۂ نظر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو، ولا تعضلوہن اور تم انہیں قید کر کے نہ رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ تم لے لو ان سے وہ بعض چیز جو تم نے انہیں دی ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کو ارتکاب کرے، وعاشروہن بالمعروف اور ان کے ساتھ معروف کے مطابق معاملہ کرو، معاشرت اختیار کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک ایسی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہترین بھلائی پیدا کر دے، بہت زیادہ بھلائی اس میں پیدا کر دے۔ عرب میں ہوتا یوں تھا کہ جب ایک آدمی مرتا تھا تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی، جو بیوہ ہوتی تھی، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، یعنی وہ بھی وراثت میں بیٹے کو مل جاتی تھی، کسی بیٹے کے حصے میں آ جاتی تھی اور وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا، ٹھیک؟ اس چیز سے منع کیا گیا۔ اگلی آیت میں بھی کہا گیا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ایک تو یہ کہ اگلی آیت میں جیسے کہا کہ جن عورتوں سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو، اور یہاں پر بھی کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، یعنی جب اگر بیٹا تو نہ کرے لیکن اگر دیور یا جو ہے بھائی اس کا وہ جو ہے اس سے کر لے، جو مرنے والا اس کا بھائی اگر وہ زبردستی اس سے نکاح، ویسے تو نکاح کر سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے شرعی طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے، آج بھی ممانعت نہیں ہے، دیور اگر اپنی بھابھی سے اس کے اپنے بھائی کے فوت ہونے کے بعد شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے نہیں جیسے وراثت میں تقسیم ہوگی کہ اب وہ کہیں اور نہیں جا سکتی، وہ چونکہ اس کے بھائی نے یا کسی اس کے اس کے شوہر نے اس کو اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو نکاح کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی جو ہے وہ ملکیت بن کے رہ گئی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو آپس میں تقسیم کریں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔
لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ. لہذا اگر کوئی بیوہ ایسے فوت ہو جائے، اس کے بیوہ کا کوئی شوہر فوت ہو جائے، تو اس کے ورثاء کے لیے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس سے زبردستی شادی کریں. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ ہی تم عورتوں کو قید کر کے رکھو، یعنی عورتوں سے تم تنگ ہو، تم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہو، لیکن تم نے جو حق مہر دیا ہوا ہے تمہیں اس کا بھی بہت رنج ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایسی طلاق دے دی تو ہمارا حق مہر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو چلو ایسا کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر خود ہمارے سے طلاق کا مطالبہ کر دے، اور پھر جب خود طلاق کا مطالبہ کرے گی تو ہم ان سے اپنے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کریں گے. تو اس سے بھی منع فرمائے، ولا تعضلوہن، تنگ نہ کرو، تاکہ تم نے جو ان کو کچھ مال دیا ہے وہ تم ان سے واپس لے لو. اس مقصد کے لیے عورت کو تنگ کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، ٹھیک، خیانت کرے، ٹھیک، مرد کے علاوہ کسی دوسرے سے جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرے، تو ایسی صورت میں اگر تم ان سے جو ہے نا اپنے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کر، کیونکہ ایسی صورت میں غلطی عورت کی طرف سے پائی گئی ہے، اس میں وہ قصوروار ہے، مرد کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ایسی صورت میں اگر وہ اپنے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کرے تو پھر کر سکتا ہے، وگرنہ اس کو اپنے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کرنا خام خواہ یہ درست نہیں ہے اس کے لیے. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق معاشرت کرو. ٹھیک، یہ کہا جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں سب سے بڑی سفارش یہ کی ہے، ان کے ساتھ معاشرت کرو بالمعروف، اچھے طریقے سے، معروف کے مطابق. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا ادا کرنے کے بارے میں خصوصی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دسترس میں دیا ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ کی بندیوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ ظلم وغیرہ نہ کرو. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت کرو. معاشرت کے معاملے میں ہمارے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے معاشرت کی، یہ چیز سکھانے کی ہے ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو. ہم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عورتوں پہ ظلم ہوتے ہیں، واقعتاً ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتے ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، سسرال میں ظلم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ بیٹا کرتا ہے. اور بیٹے کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی ہی ذمہ داری ہے نا. اب اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک لڑکا اور لڑکی، اگر لڑکا ظلم کر رہا ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے بیوی کے اوپر، طریقہ کیا ہے کہ شوہر کی اصلاح ہو یا عورت کو باغی کیا جائے. ہمارے معاشرے میں اصلاح کے نام پر بغاوت کروائی جاتی ہے. شوہر نے بیوی کو مارا ہے تو بیوی کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، جاؤ تھانے میں چلی جاؤ اور اس کے خلاف کیس کروا دو، اس کو تھانے میں بند کروا دو. تو یہ اصلاح ہوگی یا بگاڑ ہوگا؟ اس سے خاندان بچ جائے گا یا خاندان ٹوٹ جائے گا؟ یقیناً خاندان اس سے ٹوٹ جائے گا. اور یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک نے غلط کیا ہے تو دوسرے کو بھی اس کے خلاف غلط کرنے پر اکساؤ، بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو اس کی غلطی سے روکو. ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے ہمارے معاشرے میں شوہر عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان شوہروں کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ تم نے معاشرت کیسے کرنی ہے. تمہارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے معاشرت کی تھی، یہ چیز سکھانے کی ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ہے، مردوں کو سکھانے کی ہے. نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل، یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں یہ چیزیں شامل ہیں ساری. ٹھیک، بچے کی شادی کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے اس کو نکاح کے مسائل، معاشرت کے مسائل، بیوی کے ساتھ اس کے حقوق، اس کی ذمہ داریاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ساری اس کو سکھانا واجب ہے، فرض ہے اس کے لیے، یہ سیکھنا فرض ہے. ہمارے معاشرے میں پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ہاں بس جہیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سامان کی دوسری تیاریاں ہو رہی ہیں، باقی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. اور یہ سمجھ لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس کو کہ آتے ہی ہوں گے، سب کو پتہ ہی ہے، اس میں کون سی سیکھنے والی بات ہے. حالانکہ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اور عورتوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، جن سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مسائل کی واحد وجہ دین سے دوری ہے. ہم دین سے دور ہیں، دینی احکامات سے دور ہیں، دینی تعلیمات سے دور ہیں. کتنے مسائل ہیں
کہ جن کا حل شریعت میں موجود ہے، لیکن حل وہ اس لیے نہیں ہو پا رہے مسائل، کیونکہ ہم اس حل کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بھی اسلام میں ایسا کیوں ہے کہ عورت کو جو ہے نا بچوں سے محروم کیا گیا ہے، اور وہ حالانکہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اولاد سے، باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو پھر شریعت نے ایسا ظالمانہ فیصلہ کیوں کیا کہ مرد کو جو ہے وہ بچے دے دیے اور عورت کو کہا کہ تمہیں بچے نہیں ملیں گے۔ حالانکہ اب یہ ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو ظالمانہ فیصلہ بنا دیا، ہم نے اس کو ظالمانہ طریقے سے لے لیے۔ ٹھیک، مرد نے اسلام نے مرد کے اوپر جو ذمہ داری لگائی ہے، تو میں نے اس لیے بتایا جیسے کہ کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر لگائی ہے، اگر عورت کو مجبور کر دیا جاتا تو پھر عورت کہاں سے کرتی؟ پھر اگر کہتے کہ جی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری عورت کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر عورت کو کہا جاتا کہ جاؤ ٹھیک ہے، پھر اب بازار جاؤ، مارکیٹ جاؤ، کام کرو، کام کاج کر کے آؤ، اور گھر سے باہر سے کما کے بھی لاؤ، گھر میں آ کے بچوں کو پکا کے بھی کھلاؤ، دوہری ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی جاتی۔ تو عورت کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ بچوں کی پرورش کرنا تمہارے ذمے نہیں ہے، تو یہ تو اس کو ایک بوجھ سے آزاد کیا، کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی تو بچے بھی اس کو نہیں دیے، جس کو بچے دیے اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی اس پر ڈالی۔ ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ طلاق کے بعد یہ چیز کہ جی مرد اور اب ماں جو ہے اپنے بچوں سے مل ہی نہیں سکتی، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم طلاق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لڑائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر نہ ہم نے دوسرے بارے میں پڑھ لیے، واضح طور پہ پڑھ لیے کہ سرحوہن سراحا جمیلا، بہترین طریقے سے رخصت کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا رشتہ نہیں چل سکتا، آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کر کے دیکھیں ہمارا مزاج تمہارا مزاج ملتا نہیں ہے، تم بھی میرے سے تنگ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، بیٹھ کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے رخصت ہو تو بعد میں پھر شوہر کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روک دے بالکل۔ اگر تو اس طریقے سے رخصتی ہوگی، اس طریقے سے جدائی ہوگی، تو باپ جو ہے وہ کیوں اپنے بچوں کو اپنی ماں کی شفقت سے محروم کرنا چاہے گا؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب دین سیکھا ہوگا، خدا خوفی دل میں ہوگی۔ جب دین نہیں سیکھا ہوگا، خدا خوفی دل میں نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ ایک اپنے غصے کا اور اپنے انتقام کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہوگا، اور پھر انتقام کے طریقے کے اندر پھر وہ اپنے غصے کے اندر اتنا وہ شدید ہو جائے گا کہ پھر اپنے بچوں کو بھی ماں کی شفقت سے محروم کرے گا، اور ماں کو اپنے بچوں کے حوالے سے تڑپائے گا اور ستائے گا۔ شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ماں مل سکتی ہے، لیکن اگر شوہر نہیں ملنے دے رہا تو یہ اس کی غلطی ہے، اور وہ اس چیز کو اگر طلاق کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا رہا ہے، اور اپنے جھگڑے کا مسئلہ، اس کو اس سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے اور اس سے اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے وہ۔ اسلام نے اس کو ایسے کام کرنے سے روکا ہے۔ ٹھیک، اب ہم ہی اگر اسلام پر عمل نہ کریں، اسلامی احکامات کے مطابق نہ چلیں، تو پھر قصور اسلام کا تو نہیں ہے، پھر قصور تو ہمارا اپنا ہے نا۔ کوئی بھی نظام تب تک کامیاب طریقے سے نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے پورے احکامات کو پوری طرح سے مکمل طور پر اپلائی نہ کیا جائے۔ اب ہم یہ اصول تو اسلام کا لے لیں کہ جی شریعت جو ہے نا وہ بچے مردوں کو دیتی ہے، اور مرد جو باقی جو مرد کی ذمہ داری ہیں، باقی جو اسلام جو باتیں کرتا ہے اس کو جو ہے ہم بالکل وہ اگنور کر دیں، اس کو ہم کھاتے میں بھی نہ لائیں، تو پھر اسلام کے اوپر جو ہے وہ اسلام کیا کرے وہاں پر؟ آپ لوگ کہہ دیں کہ یہ فیصلہ تو بڑا غلط ہے۔ شریعت جب اپنی منمانی کی لیں گے تو پھر شریعت ایسے ہی لگے گی۔ عورت اگر اپنی منمانی کی شریعت لے، مرد اپنی منمانی کی شریعت لے، تو پھر شریعت ایسے ہی لگے گی، شاید شریعت میں بڑے سخت قسم کے احکامات ہیں، یا شریعت میں جو فیصلے ہیں بعض اوقات وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ شریعت کے سارے فیصلے ٹھیک ہیں، اگر سارے کے سارے فیصلوں پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ فٹ بیٹھے گی، اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی اور کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر میں وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے معاشرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی، میں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کو نہیں مارا۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ تلخ کلامی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی، اونچ نیچ بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صحابیات کی ہوتی تھی، بطور بیوی ان کی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی سختی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ بیوی کی طرف سے کوئی کسی قسم کی بات ناگوار گزری تو ناراضگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، واقعات ملتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراضگی اختیار کر لی اور علیحدگی اختیار کر لی، گھر میں جانا چھوڑ دیا اور مسجد میں ہی سونے لگے، مسجد میں ہی قیام کرنے لگے، ٹھیک۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا بیوی کی طرف سے، جب بیوی کی طرف سے ایک غلط بات کا جو ان کو جو سامنا کرنا پڑا، تو مارا نہیں، اس کے اوپر پٹائی نہیں کی اور کچھ نہیں، ناراضگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آگے قرآن پاک میں آ بھی رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو فائزوہن، پہلے انہیں سمجھاؤ، کیونکہ مرد، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا جو ہے ذمہ دار بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، تو اگر بیوی کوئی غلطی کرتی ہے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ سمجھے واہجروہن فی المضاجع، تو پھر علیحدگی اختیار کر لے۔ بہرحال جیسے آگے آ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت کرو، اور معاشرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع و امہات نسائکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاع اور تمہاری رضاعی بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری وہ بیٹیاں فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن ان عورتوں سے کہ جن سے تم نے میاں بیوی والے تعلقات قائم کیے ہیں، فَإِن تکونوا دخلتم بہن پس اگر تم نے ان کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم نہ کیے ہوں، فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، الذین من اصلابکم جو تمہاری حقیقی بیٹے ہیں، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں، الا ما قد سلف ہاں جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس میں وہ تمام رشتے بیان کر دیے گئے جن سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے، ٹھیک۔ یہ سارے وہ رشتے جتنے بھی رشتے یہاں پہ بیان کیے گئے وہ سارے رشتے ہیں جو جن سے شادی کرنا حرام ہے، اور یہی ان کے مخالف جو ازداد ہیں عورت کے لیے، ٹھیک۔ یہاں پہ تو رشتے جو ہے وہ عورتوں کے ذکر کیے گئے ہیں، مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہارے لیے یہ رشتے حرام ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضاعی مائیں، تمہاری رضاعی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری جو ہے وہ ربیبہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس عورت کی بیٹی کسی اور شوہر سے تھی، اس عورت کی کسی اور شوہر سے پہلے سے بیٹی تھی، لیکن وہ فوت ہو گیا جو بھی، لیکن یا فوت نہ بھی ہوا بس، لیکن اس کی بیٹی تھی، اب اس نے اس سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لیے، تو اب اس کی وہ بیٹی بھی اس کے لیے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، پھر اگر وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہو تو پھر شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں، ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں کہ جو سابقہ بیوی کے کسی اور خاوند سے ہو، تو وہ اس صورت میں حرام ہوتی ہے جب اس کی ربیبہ کی جو والدہ ہے اس سے میاں بیوی والا تعلق اس نے قائم کیا ہو، اگر نہ کیا ہو تو پھر اس سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور اسی طرح حقیقی بیٹوں کی بہویں، حقیقی بیٹوں کی بہویں، جس میں بھی وہی ربیبہ کہ اگر ایسی بیوی ہو کہ جس کا بیٹا کسی اور شوہر سے ہو، یہ اس کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا اس کی اگر کوئی بیوی ہوگی تو اس سے وہ نکاح کرنا چاہے طلاق کے بعد یا کسی اور صورت میں تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور دوسرا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا، یعنی دو بہنوں سے اکٹھے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ دو بہنوں کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بہن بھانجی اور خالہ اور بھتیجی اور جو ہے وہ پھوپھی کو اکٹھا کرنا بھی منع کیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نکاح میں خالہ سے بھی نکاح کر لے اور خالہ کی بھانجی سگی بھانجی سے بھی نکاح کر لے، ان کو بھی منع کیا گیا۔ اور یہ جو مردوں کے اعتبار سے عورتوں کے نام لیے گئے نا، تو عورتوں کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے اس کے متضاد بھی ہوگا، تو یہی جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی جن رشتوں سے شریعت میں نکاح کرنا حرام ہے وہ اس کی محرم کہلاتی ہے۔ محرم جب کہا جاتا ہے نا محرم، تو محرم سے یہ والے رشتے مراد ہوتے ہیں، یہ محرم والے رشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور محرم والے رشتوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ماں کے لیے بیٹے سے اور باپ کے لیے بیٹی سے، ٹھیک ہے، خالہ کے لیے بھانجے سے، بھانجے کے لیے خالہ سے بھانجی، یہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے رشتے بنتے ہیں، ان میں مرد اور عورت کے درمیان آپس میں جو رشتہ بنے گا ایک دوسرے کے لیے ان کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ کھلے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن سے شادی ہو سکتی ہے نا، جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے پردہ بھی ہے، ٹھیک۔ عام طور پہ پوچھتے ہیں پردہ کس کس سے کرنا ضروری ہے، تو اس کا آسان جواب یہی ہوتا ہے کہ جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی، شریعت نے حرام کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وہ ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے سامنے بے پردہ بھی کھلے چہرے کے ساتھ آپ آ جا سکتے ہیں، باقیوں کے سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے، بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے، فالصالحات، لہذا نیک عورتیں، قانتات، فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، حافظات، اور حافظات للغیب، اور غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، فائزوہن، تو پس تم انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور پھر ان سے خوابگاہ سے علیحدگی اختیار کر لو، واضربوہن، اور پھر انہیں مارو، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی اور بڑے ہیں۔ اس آیت میں مرد کو گھر کا سربراہ اور حاکم بتایا گیا کہ مرد جو ہے وہ قوامون علی النساء، عورتوں پر قوام ہیں، ٹھیک، عورتوں پر نگہبان ہیں، یا ان کے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے سرپرست ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں۔ قوام وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اور جو منتظم ہوتا ہے اور منصرم ہوتا ہے اور جس کی بات مانی جاتی ہے، تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے منصب دیا، اور کیوں دیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یہ وہی بات جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور ذمہ داریاں دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، بندوں نے خود متعین نہیں کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مرد کو عورت پر فوقیت دی، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ فبما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ یہ بتائی کہ مرد جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی کفالت کا، عورت کی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی کفالت کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے، مشقت اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہ بھی بنایا، لیکن سربراہ بنانے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لے لیا جاتا ہے، وہ جہالت ہوتی ہے، یعنی اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال کے
عورتوں پر ہر طرح کا ظلم روا رکھنا، اس کو دبا کر رکھنا، اس کے اوپر جبر کرنا اور اس کو مجبور کرنا، اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا کر رکھ دینا۔ اور جب پوچھا جائے کیوں ایسا کیوں کرتے ہو، تو یوں کہے کہ جی مرد تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ ایسے فوقیت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں اللہ سے ڈرنے کی جو ہے وہ تلقین بھی کی ہے۔ اسلام میں حاکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے کہ وہ سارے اپنی رعایا کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ساری رعایا کے لیے لازم ہے کہ اپنے حاکم کی بات مانے۔ تو کیا اب حاکم جو مرضی کرتا رہے، وہ ظلم کرتا رہے اپنی رعایا پر، ان کے مال و دولت چھینتا رہے، ظلم کرتا رہے؟ نہیں، ساتھ ہی جس کو جتنی ذمہ داری دی ہے اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں ڈرنے سے، اللہ سے ڈرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حاکم کو ذمہ داری دی ہے تو اس کو عوام سے عام اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی خصوصی تلقین ہے، اور سخت پکڑ کی اس کے اوپر وعید ہے کہ اگر ظلم سے کام لیا تو اس کے اوپر سخت پکڑ ہوگی۔ تو جس کو بھی جو بھی منصب دیا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ منصب دے کے اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اب وہ جو مرضی کرتا پھر۔ مرد کو اگر قوام بنایا ہے، عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کے ساتھ جو مرضی ظلم روا رکھے کیونکہ وہ حاکم ہے، نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، وعاشروہن بالمعروف، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت اختیار کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، عملی زندگی اس کے مطابق ان کے ساتھ معاشرت، کیونکہ وہ بھی قوام تھے، وہ بھی عورتوں پر حاکم تھے، انہوں نے اس منصب کو کیسے ادا کیا، انہوں نے اس منصب کو کیسے نبھایا، اس طریقے سے تم نے بھی نبھانا ہے، یہ تمہارے لیے اصل کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بات جو ہے کہ مرد کو جو فضیلت بخشی ہے اس طریقے سے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور دوسرا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کو فوقیت دی کیونکہ اس کو ذمہ دار بھی بنایا کہ وہ عورتوں کے حقوق کا جو ہے وہ ذمہ دار ہو۔ ہر صورت میں عورت کسی بھی رشتے میں ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں ڈالی۔ بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ ہے، ٹھیک، بھائی نہیں ہے تو باقی جو خاندان کے جو ولی جو کہلاتے ہیں ان کے ذمہ ہے۔ شادی ہو جائے تو شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہے، شوہر نہ ہو تو بیٹا ہو تو بیٹے کے ذمہ ہے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، کمانے کا بوجھ جس کے اوپر مقرر نہیں کیا، ٹھیک، اس کو اس سے آزاد رکھا، اور مرد کو یہ ذمہ داری اور مشقت اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھائے۔ تو چونکہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے اسی لیے اس کو یہ منصب بھی ملا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، اور غیب کے اندر حفاظت کرنے والی، یعنی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، تو یا وہ تمہاری یعنی کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں، تمہاری بات نہ مانیں، کسی کام میں تمہاری اطاعت نہ کریں، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ پہلی صورت میں ہی اس کی ٹانگیں توڑو، نہیں، فاعظوہن، سب سے پہلے سمجھاؤ، آرام سے پیار سے نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ناراضگی اختیار کر لو، ٹھیک، اور ناراضگی کا جو حکم ہے نا، یہ جو وہاں پہ کام کرے گی جہاں پہ محبت ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے جیسے عرض کیا نا، کبھی اپنی ازواج مطہرات کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن میں نے بتایا بھی جیسے، لیکن ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی بیویوں سے ناراضگی تھی، تو آپ نے اس کا اظہار یوں کیا کہ آپ نے گھر جانا چھوڑ دیا اور مسجد میں ہی ٹھہرنے لگے، ٹھیک، تو اب جب وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر تشریف نہیں لا رہے، تو اب ان کو ازواج مطہرات کو اس حوالے سے بڑی فکر ہوئی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جو شکوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو دور کر دیا اور آپ سے معافی مانگ لی، اس میں معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو دوسرے جو بتائی گئی نا، دوسرا درجہ بتایا گیا کہ بیوی کو سمجھانے کا، واہجروہن، کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو، یہ وہیں پہ کارگر ہوگا جب میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہو، ٹھیک، جب مرد اپنی بیوی کو محبت دے گا، محبت سے رکھے گا، اس کا خیال رکھے گا، ٹھیک، پھر اس صورت میں اگر بیوی اس کی نافرمانی کرے گی یا کوئی کام ایسا کرے گی جو اس کی منشا کے خلاف ہوگا، تو پھر اگر مرد اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا تو پھر عورت ایسی ناراضگی کو خاطر میں لائے گی، اس کو اندازہ ہوگا، احساس ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے اس کام سے ناراض ہے، وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے،
تو یقیناً مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اس سے باز آ جائے گی۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ان سے جو ہے وہ کام چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اتنی ہی وہ بے حس ہو کہ اس کو نہ تو اپنے شوہر کے پیار سے سمجھانے کی کوئی ہو، اور نہ ہی وہ جو ہے اس کی ناراضگی کو خاطر میں لا رہی ہو، تو پھر تیسرے درجے میں اب اس کو روکنے کے لیے سختی کرنی پڑے اور اس کو مارنا پڑے، تو فَاضْرِبُوهُمْ، تو اس کو مارنے کا بھی حق ہے۔ یہ حق ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مارنے کا حق ہوتا ہے، لیکن مارنے کے اندر بھی شریعت نے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مارنے کی بھی حدود بتائی ہیں کہ کہاں مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، کس غلطی پہ کتنا مارنا ہے، اور آیا کسی غلطی پہ مارنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں شریعت میں موجود ہیں، احکامات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت صرف اس کی کہ ان کو سیکھ لیا جائے۔ تو لہٰذا تیسرے درجے میں مرد کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے، کسی مقصد کے لیے اس کو اگر وہ کرنا چاہے، مارنا چاہے، تو مار بھی سکتا ہے۔ لیکن اب اس بات کا بھی ہمارے معاشرے میں غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نمک کھانے میں نمک تیز ہو گیا، بیوی شوہر نے بیوی کو مار مار کے اس کی جو ہے وہ ہڈیاں توڑ دی، اس کے جسم پہ نیل ڈال۔ اب یہ کون سی شریعت کہتی ہے کہ اس کام کے اوپر بھی اس کو اتنی سخت سزا دو؟ کوئی بھی شریعت میں کہیں پر بھی یہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پھر نفی کر دیا جاتا ہے کہ جی شریعت چونکہ حکم دیتی ہے نا مرد کو مارنے کا، اس لیے اس نے مار مار کے اس کو نیل ڈال دی ہیں، اس کی آنکھیں سجا دی ہیں، اس کو ہڈی توڑ دی ہے۔ یہ شریعت میں تو کہیں پہ بھی کسی کو بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی اولاد کے لیے، اس کو کوئی بھی نہیں حالانکہ اس کو وہ لیتا، سارے اس کو مانتے ہیں کہ ہاں ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بچے کو مارے، کیونکہ بچوں کی تربیت کا سوال ہے۔ تو لیکن وہاں پر بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایسے جانوروں کی طرح مارو کہ اس کی ہڈی توڑ دو، یا اس کو کوئی زخم اس کو پہنچا دو، یا اس کے جسم پہ نیل پڑ جائے۔ ایسی مارنے کا شریعت بچوں کو بھی حکم نہیں دیتی، کسی کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتی، ٹھیک۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، جہالت سے اپنا غصہ جو ہے وہ بھڑاس نکالتے ہیں، کیونکہ مارنے کا مقصد بھڑاس نکالنا نہیں ہے، مارنے کا مقصد تنبیہ ہے۔ یہ مقصد لکھا ہوا ہے کہ مارنے کا مقصد، اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو مارتے ہوئے یا کسی کو بھی سزا دیتے ہوئے آپ نے اپنے غصے کو بیچ میں شامل کر لیا، تو آپ سے پکڑ ہو۔ آپ نے بچے نے غلطی کی، آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس غصے میں اس بچے کو اتنا زیادہ مارا کہ اتنی غلطی نہیں تھی جتنی آپ نے اس کو سزا دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو غصہ بہت آیا ہوا تھا، ٹھیک۔ تو آپ نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے بچے کو مارا، تو آپ سے پکڑ ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ وہ بچہ غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ مار غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ مار کا مقصد ہے تنبیہ، کہ تاکہ مار کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کام کے کرنے سے باز آ جائے، نہ کہ یہ کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، اب وہ غصہ نکالنا کیسے ہے، تو لہٰذا شریعت نے آپ کو کہا کہ جی اس کو مار کے غصہ نکال دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ مار کے اندر آپ کو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو حق دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ میں اس کو تنبیہ کر سکوں، اس کو سمجھا سکوں، اس کی جو ہے تربیت کر سکوں۔ تربیت کا پہلو مد نظر ہونا چاہیے، اپنا غصہ نکالنے کا پہلو جو ہے وہ مد نظر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے مرد کو اگر مارنے کا بھی کہا تو یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دو اور اپنا غصہ نکالنا شروع کر دو، بلکہ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ عورت کی اصلاح مقصود ہے، عورت کی تنبیہ مقصود ہے، کہ اگر عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے، کسی غلط کام میں ملوث ہے، کوئی غلط کام اس کی طرف ہو رہا ہے یا بات نہیں مان رہی ہے کوئی غلط، تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کام سے روکنے کے لیے یہ 3 سٹیپ بتائے۔ پہلے سمجھائیں، نہیں پھر ناراضگی اختیار کر لیں، اگر کوئی اتنی ہی بے حصہ ہے کہ ان 2 باتوں سے بھی اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، پھر تیسرے درجے میں اس کو مضربوہن، تنبیہ کے لیے اس کو مار بھی سکتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے متعین فرمائی ہے۔ اس بات کو بھی لے کر ہمارے معاشرے میں جو فیمنزم والے ہیں بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھو جی مرد نے ہمارے معاشرے میں ظلم کیوں نہ ہو، جب شریعت خود کہتی ہے کہ مرد کو کہ وہ مار سکتا ہے۔ ارے بھائی کہاں مار سکتا ہے، کیسے مار سکتا ہے؟ جو ظالمانہ طریقوں سے مار رہے ہیں وہ کوئی شریعت کے مطابق مار رہے ہیں، وہ تو اپنے ذاتی جذبے کے لیے مار رہے ہیں، اور شریعت تو ایسے کام سے منع کرتی ہے۔ لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے۔ تو پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو مرد ہمارے معاشرے میں جو ظلم کرتے ہیں نا، یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اسلام ان کو کہتا ہے کہ تم عورتوں کو مارو۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عورتوں کو مارنے کی اگر ہے بھی تو کس درجے میں، کن شرائط کے ساتھ ہے، وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہرگز اور قطعاً نہیں ہو رہا۔
اچھا یہاں پر ایک اور پھر بات کر لی جاتی ہے کہ جی اگر عورت غلطی کرے تو جی شوہر اس کو سمجھے، اگر مرد غلطی کرے تو پھر اس کو کون سمجھائے؟ وہ بھی کہتے ہیں برابری کا تقاضا تو یہ تھا کہ عورت بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی مارنے کا حق ہوتا، کہ اگر شوہر غلطی کر رہا ہے تو عورت کو بھی مارنے کا حق ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ایک بے وقوفانہ سی بات ہے کہ بھئی بات اگر یہ ہے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، اگر وہ غلط کام کریں تو ان کے اوپر اس کو ٹوکیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ماں باپ غلطی کر رہے ہوں، ہوتے ہیں ایسے کیسز کتنے ہوتے ہیں کہ باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، نا انصافی کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس کا کیا حل یہ نکالا جائے گا کہ اولاد سے کہا جائے کہ اب تم اپنے والد کی تنبیہ کرو اور اس کی پٹائی کرو؟ قطعاً کوئی اس بات کا مشورہ نہیں دے گا، کوئی ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ہونا تو یہی چاہیے کہ جیسے باپ کے لیے ضروری تھا کہ بچے کی تربیت کے لیے اس کو مارے، تو اب اگر باپ بگڑا ہوا ہے، باپ غلط کام کر رہا ہے، اولاد اس کو سمجھانا، اولاد اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہ سمجھے باپ تو اولاد کو پکڑ کے باپ کی پھینٹی لگا دینی چاہیے۔ کوئی بھی ذی عقل اس بات کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ پھر نہ جانے کیوں پتہ نہیں اس میں یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر مرد غلطی کے اوپر عورت کو مار سکتا ہے تو پھر عورت کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ غلطی پر مرد کو مارے۔ یہ اس تصور کے خلاف ہے، کیونکہ اصل تو اسلام میں وہ اس کا جو ہے وہ بڑے کا تصور ہے کہ مرد حاکم ہے، عورت اس کے ماتحت ہو کر رہے گی۔ تو ماتحت کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کو سزا دے، اس کا طریقہ اور ہے شریعت۔ ٹھیک ہے، آگے جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر آپس میں جو ہے وہ خوف و لڑائی کا اس کا، تو پھر ایک منصف مرد کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے ہو، یعنی گھر کے بڑے بیٹھیں، سرپرست بیٹھیں، بیٹا جو ہے جو شوہر ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی کا بیٹا تو ہے ہی ہے نا، خاندان میں کوئی اس سے بڑا تو ہوگا نا، تو بڑوں کو انوالو کرے۔ اگر شوہر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو بڑوں کو انوالو کر کے اس میں شوہر کو سمجھایا جائے۔ اگر پھر بھی قابو میں نہیں آتا، خام خواہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر عورت کو یہ حق ہے شریعت کے اندر کہ وہ عدالت میں جا کے اس کے خلاف، قاضی کے اندر عدالت میں جا کے اپنا سنوائی کر سکتی ہے، اس کو کہہ سکتی ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر عدالت جو ہے وہ جو ہے اس کو صرف سزا نہیں دے گی، اس کو سمجھائے گی بھی، اس کو سمجھائے گی بھی، اور اس چیز کی، اور اس کی کوشش یہی ہوگی کہ ان کے درمیان میں نباہ ہو، نہ کہ یہ کہ ان کے درمیان میں علیحدگی ہو۔ ہمارے یہاں پہ بھی جو قانون بن رہا ہے نا، اس کا مقصد خاندان کو بچانا نہیں ہوتا، بلکہ عورت کو صرف پروٹیکشن دینا ہوتا ہے، اور اس عورت کو پروٹیکشن دینے کے چکر میں پھر مرد کی اصلاح کی کوئی ان میں یہاں وہ کوئی تربیت نہیں، کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ مرد کو سمجھانا نہیں ہے، بس اس کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے سزا سے کہ اگر تم نے کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، ٹھیک؟ اور اس سے ہوتا کیا نتیجتاً وہ اور زیادہ باغی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو مار نہ سکے، کچھ نہ کر سکے، تو پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ صحیح کارگر طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد کہیں پہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو گھر کے بڑوں کو سب سے پہلے انوالو کیا جائے، اور ان کو اس میں شامل کیا جائے، اور وہ اس مرد کو سمجھائیں، اس غلطی پر اس کو ٹوکیں، اور اس کو لان تان کریں، اس کو ملامت کریں، کیونکہ بڑے چھوٹوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بیوی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مرد کے اوپر جو ہے نا اس کی چڑھائی کر دو اور اس کی جو ہے نا اصلاح کرو، ٹھیک؟ کیونکہ چھوٹوں کو بڑوں کے اصلاح کے لیے کہنا یہ سراسر حماقت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی اس سے پہلے کہ بیٹے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکے کہ تم اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا باپ کی پٹائی کرو۔ ہاں زبانی کلامی کہہ سکتا ہے اس کو، کہ وہ سمجھا سکتا ہے کہ والد صاحب آپ ایسے نہ کریں، لیکن یہ کوئی حق نہیں دے گا کہ وہ سمجھانے کے لیے اگر اس کو والد کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ پھر باپ کی پھینٹی لگا دے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصلاح کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے واقعتاً اصلاح ہو، نہ کہ ایسے ہوں کہ جس سے صلاح کے بجائے مزید زیادہ فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہاں تک، یہاں سے انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات یا کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو۔
سوال پوچھ سکتے ہیں. میسج میں لکھ کے پوچھنا تو میسج میں لکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں.